اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کانا، ما نہیں کانا تھا یہ ہے للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہیں مناسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان یکونو کہ ہوں لاہو اس کے پاس، اسرا جنگی قیدی، نہیں مناسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہوں ان کے پاس جنگی قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسخینا غلبہ حاصل کر لے فی الارض زمین میں، نہیں مناسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہوں اس کے پاس جنگی قیدی یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لے زمین۔ تریدونا چاہتے ہو، عرضا سامان الدنیا دنیا کا، میں چاہتے ہو کہ دنیا کا سامان، واللہ اللہ تعالیٰ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سامان، واللہ اللہ تعالیٰ یرید چاہتا آخراتو تمہارے لیے آخرت، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز بڑا غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ لو اگر لانا کتاب حکم من اللہ کا حکم نہ ہوتا، کتاب اگر لکھا گیا نہ ہوتا، من اللہ کی طرف سے پہلے سے، سابقہ تو ضرور، لامساکم تمہیں پہنچتی، مسا کرنا چھونا یا پکڑنا، کم تمہیں تو ضرور پہنچتی تمہیں، فی ما اس وجہ سے، اخذ تم جو تم نے لیا تھا، عذاب پہنچتا، عظیم بہت برا عذاب، اگر نہ ہوتا حکم الہی پہلے سے، اجتہادی معاف ہے خطا، تو ضرور پہنچتی تمہیں بوجہ اس کی وجہ سے جو تم نے لیا ہے، بڑی سزا ملتی۔ فاپس کلو کھاؤ، مما جو غنیمتم جو تمہیں غنیمتیں حاصل تم نے کی ہیں، یعنی کہ جو تمہیں انفال ملی ہیں، جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے جنگ کے دوران، اس میں سے جو حلال ہے، طیباً پاکیزہ ہے، اس میں سے تم کھاؤ۔ واتقوا اور اتقوا ڈرنا اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحیم اور بڑے رحم و کرم والا ہے۔ یہ آیت بدر کے روز نازل ہوئی، اس میں صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ نے عطاب فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میدان بدر میں کفار کے قدم اکھڑے اور وہاں سے بھاگ نکلے، تو بجائے اس کے کہ مسلمان اسی جوش و خروش سے ان کا تعاقب کرتے اور کفر و شرک کے ان سرغنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جاتی اور اس کے پرستاروں کی قوت و نخوت بالکل دم توڑ دیتی، وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے اور قیدیوں کو جکڑ بند کرنے میں مشغول ہو گئے، اور مسلمانوں کے اس طرز عمل سے بڑے بڑے کافر جان بچا کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، اور سال ہر سال تک مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے رہے۔ اگر اس روز مال غنیمت جمع کرنے کی بجائے ان کفار کا کلہ کما کر دیا جاتا، تو کفر کی طاقت کا اسی روز خاتمہ ہو جاتا، جب حضرات سعد بن معاذ، عمر بن خطاب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو غنیمت سمیٹتے ہوئے دیکھا تو ان بزرگواروں کو سخت ناگوار گزرا۔ جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ کے متعلق جو ابتدائی ہدایات دی گئی تھیں، ان میں یہ اشارہ ہوا تھا۔ اس ارشاد میں جنگی قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کی اجازت تو دے دی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگائی گئی تھی کہ پہلے دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچل دیا جائے، پھر قیدی پکڑنے کی فکر کی جائے۔ اس فرمان کی روح سے مسلمانوں نے بدر میں جو قیدی گرفتار کیے اور اس کے بعد ان سے جو فدیہ وصول کیا، وہ تھا تو اجازت کے مطابق، مگر غلطی یہ ہوئی کہ دشمن کی طاقت کو کچل دینے کی جو شرط مقدم رکھی گئی تھی، اسے پورا کرنے میں کوتاہی کی گئی۔ جنگ میں جب قریش کی فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمی کو پکڑ کر باندھنے میں لگ گیا، اور
بہت کم آدمیوں نے دشمن کا کچھ دور تک تعاقب کیا، حالانکہ اگر مسلمان پوری طاقت سے ان کا تعاقب کرتے تو قریش کی طاقت کا اسی روز خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ عتاب فرما رہا ہے، اور یہ عتاب نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر ہے۔ جب دشمن کو سخت زخمی کیا جائے تو کہتے ہیں اسخن فی العدو، اور اس کا معنی کمزور کرنا بھی ہے۔ صحاح میں ہے کہ اسے زخموں نے کمزور کر دیا۔ قرآن کی اس آیت کا بھی یہی معنی ہے کہ وہ زخمیوں سے چور چور ہو گئے اور تم ان پر غالب آ گئے۔